अस्सलाम वालेकुम। कैरियर चैनल पर खुशामदीद नाज़रीन। इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने FBR में अप्लाई किया हुआ था एज अ LDC और UDC। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है उन लोगों के लिए, आपने स्किप नहीं करनी है, वीडियो को एंड तक देखना है नाज़रीन। एक तो आपको यहाँ पर पेपर का पैटर्न पता चलेगा, दूसरा आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है। ठीक है नाज़रीन, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। हम पूरा पेपर सॉल्व करके आपको बताएंगे। ये एक RTO की जानब से लिया गया है, FBR RTO। ठीक है नाज़रीन, एक फेमस RTO है, उन्होंने पहले ले लिया है। अभी बहुत से RTOs में ये टेस्ट होना है, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका टेस्ट बेहतर हो तो आप कोशिश करें कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि RTOs किस तरह के टेस्ट ले रहे हैं। नाज़रीन, इसमें 4 से 5 पोर्शन बनाए गए हैं। सबसे पहला जो पोर्शन है वो इंग्लिश का है। चलिए हम इसको सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि किस लेवल के ये क्वेश्चन हैं। आपको पहले 8-9 क्वेश्चन तो स्क्रीन के ऊपर नजर भी आ रहे हैं नाज़रीन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखिए, इंतहाई सिंपल है। पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब फीड इज। फीड का जो है वो आपने पार्टिसिपल बताना है, उसका सिंपल सा मेरे ख्याल में क्वेश्चन जो उसका आंसर है फेड। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब ग्रेड इज। इसका ग्रेडेड होना चाहिए था GIRDDED होना चाहिए था। डबल डी इसमें किसी में भी नहीं है, यहाँ पर थोड़ी सी बहुत ही वो माइनर सी टच की है, लेकिन ये नन ऑफ देम है। ठीक है, उसके बाद नाज़रीन पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब लाइट। इसका लिट इसका जो है ना वो पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद नाज़रीन द प्लूरल ऑफ नाउन गोस इज। अब इसका गीज होना चाहिए, लेकिन गीज इसमें नहीं है, तो इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो नन ऑफ देम है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ द नाउन बम्बो। बम्बो नाज़रीन आई थिंक एक फिश है। वैसे फिश का जो प्लूरल और जो सिंगुलर होता है दोनों सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट। ये एक बम्बू है, लेकिन इसका बम्बूज होना चाहिए था BAMBOOS, लेकिन बम्बूज किसी जगह पे भी नहीं है, लिहाजा इसका भी जो राइट ऑप्शन है वो नन ऑफ देम है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन जो है वो कॉमन जेंडर डिनोट्स द जेंडर विच इज मेल। इसका राइट ऑप्शन जो है वो मेल है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है द फेमिनिन ऑफ द कंडक्टर। जो बस कंडक्टर होता है उसका फेमिनिन क्या है, तो इसका कंडक्ट्रेस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। लेडी कंडक्ट्रेस ने दिया, फीमेल कंडक्टर दिया, लेकिन ये नहीं है। कंडक्ट्रेस जो है इसका राइट ऑप्शन है, इसलिए इसको यहाँ पर नन ऑफ देम करते हैं। उसके बाद द मदर इज क्लॉथिंग द बेबी ब्यूटीफुली। इसका राइट ऑप्शन जो है वो सी है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है द नाउन ऑफ द वर्ब टेल इज। इसमें तीनों में नहीं है, इसका भी राइट ऑप्शन जो है वो नाज़रीन डी ही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 10वें नंबर के ऊपर द वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन इज कॉल्ड। सो सिंपल क्वेश्चन, इसका जो है वो राइट ऑप्शन जो है वो नाउन है। उसके बाद नाज़रीन मुल्तान इज फेमस फॉर इट्स मैंगोज। अपने आमों की वजह से मशहूर है। उसके बाद नाज़रीन एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड्स मीनिंग टू अ नाउन। इसका राइट ऑप्शन जो है वो नाज़रीन वो नाउन है। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है हाईएस्ट डिग्री ऑफ द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सुपरलेटिव। ठीक है जी। उसके बाद नाज़रीन द करेक्ट प्रेपोजिशन टू बी यूज्ड इन सेंटेंस शी लॉफ्ट देम। ये एट आएगा। ठीक है नाज़रीन, बी इसका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नाज़रीन द वर्ड यूज्ड इन ग्रामर टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन। ठीक है नाज़रीन। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है कंप्लीट द मॉरल। ये एक मॉरल आपने कंप्लीट करना है। लुक बिफोर यू। देखो पहले किस चीज़ से, जब मारने से पहले देखना चाहिए, करने से पहले देखना चाहिए, काम करने से पहले देखना चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ नहीं है। असल में ये जो पूरा जुमला है लुक बिफोर यू लीप, इस यहाँ पर लीप आना चाहिए, नॉन ऑफ दीज। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है टेंस ऑफ द सेंटेंस द ही हैड बीन रनिंग अ स्कूल सिंस 1994 इज। इसका जो टेंस है वो आपने लिखना है। इसमें इसने 3 टेंस बताए, लेकिन मेरे ख्याल में ये तीनों नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ये नन ऑफ दीज है, और इसका जो एक्चुअल आंसर है वो आपने मुझे कमेंट्स की सूरत में बताना है, कमेंट्स करके। उसके बाद नाज़रीन अगला क्वेश्चन है ही इज स्टडीइंग ऑन द टेबल। ये इसका राइट ऑप्शन ऑन होगा। ठीक है नाज़रीन। द वाटर इज फ्लोइंग स्विफ्टली थ्रू द पाइप। इसका राइट ऑप्शन थ्रू है। उसके बाद व्हेन इज एन एडवर्ब ऑफ
ٹائم جو وین ہے یہ ایک ایڈورب ہے ٹائم کا. ٹھیک ہے ناظرین, یہ پہلے 20 کوسچن جو تھے وہ انگلش کے تھے جو کہ ختم ہو گئے ہیں. اب ہمارا اگلا پورشن جو ہے وہ پاک سٹڈیز کا شروع ہو رہا ہے. یہ دیکھیں, دا لاسٹ مغل ایمپرر واز امپرائزنڈ بائی دا انگلش ان برما. یہ برما میں قید تھے جو کہ موجودہ میانمار یا ان کا کوئی شہر ہے, تو یہ برما میں قید تھے ہمارے جو آخری مغل بادشاہ تھے بہادر شاہ ظفر. دا پیریڈ آف دا کانگریس منسٹریز واز, کانگریس کی جو منسٹریز تھی ان کا پیریڈ جو شروع تھا وہ 1937 سے لے کر 1939 تک کا تھا. اس کے بعد ایک سائنٹیفک سوسائٹیز بنائی گئی تھی سر سید احمد خان کی جانب سے جو کہ علی گڑھ میں بنائی گئی تھی. ٹھیک ہے ناظرین, علی گڑھ میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی گئی تھی. یہاں پر رائٹ آپشن موجود نہیں ہے اس لیے اس کا جو رائٹ آپشن ہے وہ نان آف دیز ہے. اس کے بعد کچھ کوشچن سمجھ نہیں آ رہے, پیپر بس پکچرز ہی ملی تھی, تو چلیں یہاں سے شروع کر لیتے ہیں, یہاں پر کچھ سمجھ آ رہی ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے, قائد اعظم جوائنڈ مسلم لیگ ان 1906. اس کا آپشن جو ہے وہ میرے خیال میں ہر بچے کو پتا ہے کہ 1906 میں انہوں نے جوائن کی تھی. قائد اعظم انیگوریٹڈ اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہاں پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان آئے گا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا تھا 1 جولائی 1948 کو. اس کے بعد ناظرین مسلم بائیکاٹ یوز آف انگلش گڈس ڈیورنگ, کون سی موومنٹ تھی کہ مسلمانوں نے انگریزوں کی جو چیزیں تھیں ان کا بائیکاٹ شروع کر دیا تھا. یہ اصل میں ہوا تب تھا جب جنگ عظیم اول میں ترکی کا جو پہلے جو تھا وہ خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا. تو خلافت عثمانیہ ختم ہونے کی وجہ سے اس جو خلافت موومنٹ چلی تھی بر صغیر میں, تو خلافت موومنٹ کے دوران انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا. اس کے بعد ناظرین شیر بنگال ہے. شیر بنگال واز دا ٹائٹل آف مولوی فضل الحق. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد اگلا کوشچن ہے, پارٹیشن آف بنگال فیورڈ دا. بنگال کی پارٹیشن ہوئی تھی 1905 میں. ٹھیک ہے ناظرین, 1905 میں ان کی پارٹیشن ہوئی تھی اور 1906 میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. یہ مسلمانوں کے فیور میں تھی. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد ماؤ سکول جو تھا یہ محمدن اینگلو اورینٹل میرے خیال میں اس کا ابریویشن بنتا ہے, واز اسٹیبلشڈ بائی سر سید احمد خان نے یہ ایک سکول بنایا تھا. دا ہیڈ آف عوامی لیگ ان 1970 واز, یہ جو ہیڈ کر رہا تھا یہ شیخ مجیب الرحمان کر رہا تھا عوامی لیگ کو. ٹھیک ہے ناظرین, شیخ مجیب الرحمان. اس کے بعد ناظرین کوشچن نمبر 39 ہے, واز دا فرسٹ کیپٹل آف پاکستان. کراچی واز دا فرسٹ کیپٹل آف پاکستان. آگے پاکستان کا ٹوٹل ایریا بتانا ہے کتنا تھا, میرے خیال میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہے. اس کے بعد ناظرین آگے افغانستان اینڈ ایران لائز آن دا ویسٹ بارڈر آف پاکستان. ٹھیک ہے ناظرین, ختم ہو گیا پاک اسٹڈیز کا پورشن. اور اگلا کوشچن جو ہے وہ اسلامیات کا ہے. قرآن واز ریویلڈ آن پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان اپروکسیمیٹلی 23 ایئرس. ٹھیک ہے ناظرین, یہ کتنے سمپل کوشچنز ہیں. ہو از نون ایز کمپائلر آف قرآن. قرآن کی تدوین کرنے والا کون تھا ناظرین؟ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ٹھیک ہے ناظرین. اس کے بعد اکارڈنگ ٹو قرآن دیر آر ریسیپینٹس آف زکوٰۃ. مصارف زکوٰۃ کتنے ہیں؟ 8 ہیں. بہت ہی کتنے سمپل سے کوشچن ہے ناظرین. دیر آر اوبلیگیشنس فار ایبلیوشن. وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ ہر ایک کو پتہ ہے کہ 4 فرائض ہیں وضو کے. بیٹل آف تبوک واز فاٹ بٹوین مسلمس اینڈ کرسچنس. ٹھیک ہے ناظرین, یہ رومن امپائر بازنطین امپائر تھی بیسیکلی, تو اس کے اگینسٹ لڑی گئی تھی جنگ تبوک. ٹھیک ہے, یہ کرسچنز لوگ تھے, جوز بھی نہیں تھے. جوز کے فتح جو جنگ خیبر ہوئی تھی, غزوہ خیبر, تو وہ اس وقت وہ جوز کے اگینسٹ تھی. ٹھیک ہے. غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ ٹھیک ہے ناظرین, یہ 3 ہیں. اس کے بعد دا ورڈ خاتم النبیین از فاؤنڈیڈ ان سورہ آف قرآن. خاتم النبیین کا جو لفظ ہے وہ کس صورت میں ہے؟ یہ ہے سورہ احزاب میں. ٹھیک ہے ناظرین. اور سب سے بڑے منکر اس آیت کے ہیں وہ کون ہے؟ یہ آپ نے ان کے اوپر لعنت بھیج کے آگے شیئر کرنا ہے. وہ ہیں جی قادیانی ہیں جو کہ سب سے بڑے منکر ہیں اس آیت کے, تو آپ نے ان کے اوپر لعنت بھیجنی ہے. اور
ان کی آئندہ نسلوں پہ بھی لعنت بھیجنی ہے. زکوٰۃ از پیبل آن دا منیمم آف ٹوٹل تولز آف گولڈ. یہ کتنے تولے گولڈ کے اوپر جو ہے وہ پیبل ہوتی ہے. تو یہ 7 تولہ یا 7.5 تولہ, یہ میرے خیال میں اس کا آپشن ٹھیک ہوگا. 7 تولہ سونا ہے میرے خیال میں. اللہ ہیز مینشنڈ نیمز آف قرآن ان دا قرآن اٹ سیلف. ٹھیک ہے, قرآن کا لفظ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ مینشن کیا قرآن کے اندر. اس کا رائٹ آپشن ناظرین آپ نے مجھے کمنٹس کر کے بتانا ہے. بیسک سچی بتاؤں تو مجھے بھی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ بھی کوشچن سمجھ نہیں آ رہا, یہ اگلا کوشچن دیکھ لیتے ہیں ناظرین. دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارمڈ حج ان دا ہجری. پرفارمڈ حج ان دا ایئر, یہ کس ہجری میں ہوا تھا جی؟ یہ 10 ہجری میں حج انہوں نے پرفارم کیا تھا. اس کے بعد ناظرین اگلا کوشچن ہے, یہ اگلا کوشچن ہے دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پرفارم حج. اس کے بعد ہے جی دا نیم آف سورہ آف قرآن ان وچ بسم اللہ occurs twice is. 2 دفعہ بسم اللہ کس صورت میں آتی ہے؟ سورہ نمل میں آتی ہے, اور سورہ توبہ میں بسم اللہ کتنی دفعہ آتی ہے یہ آپ نے مجھے کمنٹس کی صورت میں بتانا ہے. دا نیم آف دا ماسک, یہ بہت انپورٹنٹ کوشچن ہے, کامن کوشچن ہے, اکثر NTS کے ٹیسٹوں میں بھی پوچھا جاتا ہے. اس کے بعد نیم آف ماسک اسٹیبلشڈ بائی منافقین ان مدینہ واز, یہ مسجد زرار تھی جو کہ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گرانے کا حکم بھی دیا تھا. اس کے بعد جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ دا پیراڈائز ہیز ڈورز, 8 دروازے ہیں جنت کے. اور اس کے بعد دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بلانگ ٹو دا فیملی آف حضرت اسماعیل علیہ السلام. حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسحاق علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ دونوں. اور حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ آگے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے تھے, اور جن کی نسل سے آگے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ جو ہے وہ میچ کرتا ہے. اس کے بعد ناظرین دا فرسٹ ریویلڈ بک از, کون سی پہلی کتاب ہے, الہامی کتاب کون سی ہے؟ یہ ہے تورات. یہ بالکل سیکوینس کے ساتھ دیکھیں, انہوں نے لکھ بھی دیا ہے تورات, انجیل, زبور اینڈ قرآن. اس کے بعد دا شارٹیسٹ سورہ آف دا قرآن از کوثر. اس کے بعد ناظرین اسی طرح یہ کوشچنز ہیں, کتنے سمپل سے کوشچنز ہیں. باقی اس کا ایک اور پورشن انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. امید ہے کہ ناظرین ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو آپ نے لائک بھی کرنا ہے, شیئر بھی کرنا ہے. ابھی آپ کو موٹا موٹا سا اندازہ ضرور ہو گیا ہوگا کہ جو پہلا پورشن ہے وہ انگلش کا ہے, 20 کوشچن. اس کے بعد پاک اسٹڈیز کے ہیں. اس کے بعد ناظرین اسلامیات کے کوشچنز رکھے گئے ہیں. اسی طرح ناظرین اس میں ایک پورشن جو ہے وہ رکھا گیا ہے کمپیوٹر کا, جس میں ایکسل کے بارے میں موسٹلی کوشچنز پوچھے گئے ہیں. اس کے بعد ناظرین ایکسل اور ورڈ, یہ آپ کو ضرور پتہ ہونا چاہیے. اور ایک جو ہے وہ ناظرین پورشن جو ہے وہ سمپل اس کا ہے جنرل نالج کا, ٹھیک ہے. اور کچھ میتھ کے کوشچنز بھی پوچھے گئے ہیں, لیکن میکسیمم جو پورشن ہے وہ آگے کمپیوٹر کا ہے, جو کہ آپ نے ذہن نشین کرنا ہے. اگر ویڈیو کا ٹائم نہ ملا تو اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ آپ نے یہ پورشن ضرور تیار کر لینے ہیں. انگلش, پاک سٹڈیز, اسلامیات, اور اس کے علاوہ ناظرین کمپیوٹر میں موسٹلی ایکسل اور ورڈ کے جو کوشچنز ہیں وہ آپ سے پوچھے جائیں گے, کیونکہ یہ کلیریکل پوسٹ ہے تو کلیریکل میں ایکسل اور ورڈ کا بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے, اس لیے یہ کوشچنز ضرور پوچھے جاتے ہیں. ناظرین ابھی اسی کے ساتھ آپ سے چاہتا ہوں اجازت, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.